ہمارے بزرگوں کو جناب شہید ڈاڈائے بلوچستان ڈاڈائے بلوچ نواب اکبر خان بگٹی اور جناب نواب خیر بشمری نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، پاکستان کے حق میں ووٹ دیے تھے، ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہر بلوچ یہ سوچے گا جس نے اپنے محسنوں کو نہیں بخشا وہ ہمیں کہاں بخشیں گے۔ اس حالت میں آپ کب تک مارتے رہیں گے اور مار کھاتے رہیں گے؟ میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ عزم اور حوصلوں کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں اور حالات کے سامنے کبھی سر نہ جھکائیں۔ بے شک ہم پہ ظلم ہوتا رہے، لیکن میں اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ایسے ظالم نہ بنے جیسے کہ ہمارے ریاست کے لوگ کر رہے ہیں، جو ان کے ادارے کر رہے ہیں۔ آپ ظالم اور مظلوم میں فرق کریں، اور اس طریقے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خوف اور ہراس پیدا کریں۔ آپ کو شاید بلوچ کی نفسیات سے معلوم نہیں ہے، آپ ان کے نفسیات کو نہیں جانتے ہیں کہ جتنی آپ طاقت کا استعمال کریں گے اتنے ہی وہ آپ کے خلاف اٹھیں گے، آپ سے مقابلہ کریں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ وہ ہٹنے والی چیز ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ میں اپنے بلوچ ماؤں بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان کے سامنے فریاد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جائیں، ہر بلوچ گھر میں لوگوں کو ذہنی طور پر سیاسی تعلیم دیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا طریقہ رونے دھونے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور یہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہماری یہ تاریخ رہی ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے یہ نہ سمجھے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بھٹو نے بلوچستان پہ جتنے ظلم کیے اس پر تو اس کو نہیں پکڑا گیا، لیکن نواب احمد خان قصوری کے کیس میں اسے پکڑا گیا، بلکہ اس کے ساتھ غلام عباس تھے یا غلام جیلانی صاحب تھے آئی جی، وہ اس کے ایف ایس ایف کے وہ تھے، دوسرے اس کے لوگوں کو سب کو تختہ دار پر چڑھنا پڑا۔ اور یہاں پر بھی جو لوگ کر رہے ہیں، کل یہی حکومتی ادارے انہی کیسوں کے اندر بھی تختہ دار پہ چڑھا دے گا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ظلم نہ کریں، بے شک آپ انصاف کی راہ پر چلیں، بے شک ہر روز بلوچوں کو آپ ٹانگتے رہیں، اس سے کچھ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس قانون کو جس کی آپ بالادستی کی بات کرتے ہیں اسے تو ہم نے دیکھ لیا سینٹ کے اندر، اپنے عمران خان نے جس طریقے سے اپنے چیئرمین صاحب کو لائے، اور یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں جو بڑے بلوچ بنتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی۔ ان کی ماں بیٹیاں، ان کے بچے سڑکوں پر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آیا، وہ اسلام آباد میں گئے، بلوچ روایت میں جب عورت کہیں جاتا ہے تو بڑی بڑی جنگیں رک جاتی ہیں، اور عورت اگر کسی جگہ میں کسی خون کے مسئلے میں بھی جائے گا، اگر 7 خون ہوئے ہیں وہ عورت کو بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ذرا بھی شرم نہیں کی کہ ہمارے بچے، ہمارے بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں انہی سڑکوں پر بیٹھ کر آپ کے ڈی چوک پر فریاد کرتے رہے۔ آپ لوگوں نے جھوٹ موٹ بول کر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان کو واپس بھجوایا کہ جی بس ہم نے 1 مہینے میں فیصلہ کریں گے۔ آپ کا کوئی فیصلہ تو یہی ہوا کہ آپ نے جو ہمارے بلوچوں کو مارا ہے، جس میں مری اور پرکانی قبیلے کے لوگ تھے، دکھ ہے اس بات کا، وہ ہمارے بچے ہیں۔ کل آپ کے بچوں کے ساتھ ایسے ہو
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ پر کیا گزرے گا؟ اب تو یہ حالات یہاں سے گزر چکے ہیں، اب تو پنجاب میں آ چکے ہیں۔ اب پنجاب میں جو کچھ آپ کو کرنا پڑے گا اور جو پنجابی آپ کے ساتھ کریں گے وہ تو آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ میں اپنے لوگوں کو پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ جواں مردی، ہمت اور وقار کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور سر نہ جھکائیں، اپنے حقوق کی بات کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے لوگوں کو سیاسی آگاہی اور سیاسی تعلیم دیں اور ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائیں۔ یہی ایک راستہ ہے جس سے آپ چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں سب کو خدا حافظ کہتا ہوں۔